السلام علیکم جی، میں ہوں عبید یوسف خان. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو، اور آج کی سب سے بڑی خبر ابھی آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس وقت اگر جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور جو خبر میں دینے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس خبر نے اس وقت کی سب سے جو بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، شہر اقتدار میں. اس ڈیولپمنٹ نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کی نگاہیں اپنی طرف مرکوز کرنے جا رہا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہوگا کیا، یہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسلام آباد کے ایک نجی مارکیٹ میں بیٹھا تھا، اور کچھ MNAs کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور کچھ اداروں کے لوگوں کے ساتھ ابھی میری ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں میری یہ جاننے کی کوشش تھی کہ آخر کل کا جو فیصلہ ہے 14 مئی یعنی آج کے دن جو انتخابات ہونے تھے نہیں ہوئے، ان انتخابات کے بدلے میں کل جو فیصلہ آنے والا ہے اس فیصلے میں کیا جو کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ، کیا اس کیبنٹ کو نہل کیا جائے گا، کیبنٹ کو ڈیزالو کیا جائے گا، کیا اسمبلی سے تحلیل ہو جائے گی. اور جو PTI کی خواہش ہے کہ جناب الیکشن کروا لیں، کیا وہ الیکشنز بھی ہو پائیں گے. تو یہ سارے سوالات تھے میرے. لیکن آگے سے جو حکومتی وزراء ہے جن کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ملاقات ہوئی، وہ بڑے مطمئن نظر آئے. تو ان کا جو اطمینان تھا، وہ جس طریقے سے مطمئن تھے، انہوں نے مجھے تشویش میں ڈالا کہ آخر وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ ہے، آپ کے پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اگر وہ اس کا کورٹ ایک ڈیسیجن دے دیتا ہے تو کورٹ آف کنٹمپٹ کے تھرو تو نیلی پاسبل ہے. اور آج کے دن انتخابات ہونے تھے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ڈیڈ شور تھا کہ کل کوئی ایسا فیصلہ متوقع آ سکتا ہے جس کے بنا پہ حکومتی وزراء تو کم از کم آج تو ان کی نیندیں حرام ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے کہ جب میں ان کے ساتھ ملا، کافی پینے بیٹھے تھے سارے، اور بڑے ہنس رہے تھے کہ جناب یہ پرسوں جو ہوا اس نے ہمارے لیے گیم بنا ڈالی، اور ہم اس کو جناب ابھی عمران خان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار دی ہے. میں خاموش تھا. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے. آخر میں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جناب گیم تو بن گیا ہے. پہلے سے آگے کس نے حکومت بنانی ہے، اور اگلے 1-1.5 سال کے لیے یہ لوگ کس سیٹ اپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ گیم پلان تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے. اب اس گیم پلان میں ہوگا کیا، کس طریقے سے یہ لوگ اگلے 1-1.5 سال تک بنا کسی نگران سیٹ اپ کے، بنا ملک میں کسی درنے فساد اور پروٹیسٹ کو، بنا کسی اور رکاوٹ کے، بنا ایمرجنسی نافذ کرانے کے، یہ ملک میں ایک نیا نظام لے کے آ رہا ہے. جی ہاں، اب تک کی سب سے بڑی خبر کہ ملک میں اگلے 1-1.5 سال کے لیے کوئی الیکشنز نہیں ہونے. اس صورتحال میں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو PTI کے اس 2/3 میجورٹی، بلکہ میں کہوں گا 3/4 میجورٹی کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. اور اگر وہ 3/4 میجورٹی یا 2/3 میجورٹی لے کے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کے پاس مقبولیت ہے، اور اس مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے PDM اور جتنا بھی ان کا ایک ٹولہ ہے، اور جو اس وقت نان پولیٹیکل پاورز ہیں، ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. تو وہ ٹولہ اور وہ کچھ اور ادارے ہیں، ان کے لیے اگر پرابلم ہو سکتی ہے، تو اوبویسلی یہ اس وقت ان کے مطابق، ان کچھ سو کالڈ لوگوں کے مطابق PTI اس وقت ملک کے لیے خطرہ ہے. تو اس خطرے سے بچانے کے لیے آئینی طور پہ کون سا راستہ ہے کہ اس ملک میں نیا نظام لے کے آ جائیں جو آئین اس کی اجازت دے. تو جناب پلان کیا بنا ہے؟ پلان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ اپنے ساتھ سیو کر لیں، کیونکہ کل آپ نے مجھے بتانا ہے اگلے کچھ روز میں کہ اگلے ہونے کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ انتخابات اس سال پاسبل نہیں ہیں، 2 وجوہات کے بنا پہ. کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریسورسز اور کچھ اداروں، انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل پارٹیز کا متفق ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ نہیں ہوا، کانسنسس نہیں ہے. تو اس کانسنسس کو اور ان سارے پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ چل رہا ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہیے. اور اس وقت جو پلاننگ تیار کی جا رہی ہے کہ اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ مدت تک اس میں سٹیبلٹی لانی ہے. اور اس سٹیبلٹی کو لانے کے لیے، یہ میں دوبارہ اس کو غور سے سنیے گا، اس سٹیبلٹی کو لانے کے لیے اس وقت ایک قومی کیبنٹ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی قومی حکومت جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی شامل ہوگی. وہ PDM کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہ PTI کا سیٹ اپ نہیں ہوگا، وہ PMLN کا نہیں ہوگا. لیکن وہ جو سیٹ اپ بنے گا
وہ تمام پارٹیز باشمول پاکستان تحریک انصاف، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ گلا شکوہ نہ رہے کہ جناب یہ اس وقت کن کی گورنمنٹ ہے، تو ان ساروں کو اس گورنمنٹ کا حصہ بنا کے آگے 1-1.5 سال اسی سیٹ اپ کو پرولونگ کرنا ہے، تاکہ آگے جو انتخابات آئیں اس میں ساروں کی مرضی شامل ہو، اور اس وقت جو ایک الزام اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹہرایا جا رہا ہے، اس ٹیمپرمنٹ، اس ٹیمپریچر کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جائے، اس ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے آنے والے اس 1-1.5 سال کی حکومت کا ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ اگر اگلے کچھ مہینوں میں یہ گورنمنٹ بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ خطرہ بن سکتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے پی ٹی آئی کے اس وقت کے مومنٹم کو توڑنا بڑا امپورٹنٹ ہے، جو نہ صرف سیاسی پارٹیز کے لیے ایک خطرے کا باعث بن گئی ہے بلکہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے واحد سلوشن، جو جاوید چودھری صاحب جو بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کر دی، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، کہ اس ملک کا واحد حل یہ ہے کہ جناب ایمرجنسی نافذ کرا دو۔ بہت سے اور لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہماری نہیں بن سکتی تو کسی کی بھی نہ بنے، آپ فوج کو دے دو، آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے دو، ان کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں آپ ایک تیسری قوت آ جائے، دوبارہ ملک پہ نافذ ہو جائے، جو غلط بات ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس بات کی مذمت کر دی ہے، لیکن اس ملک میں بہت سے لوگ خواہش مند ہیں۔ اب بیچ کا راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ پی ڈی ایم اس بات پہ کبھی بھی اگری نہیں کرے گی کہ آپ پی ٹی آئی کو موقع دیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے وہاں سے انکار کر دیا، جو بظاہر ان کا ایک پریس ریلیز آ گیا ہے۔ اب بیچ میں راستہ کیا نکالنا ہے؟ راستہ جو اس وقت تمام ادارے مل کے جس چیز پہ متفق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو منوا رہے ہیں، اس وقت پی ڈی ایم کو منوا رہے ہیں، وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ آپ جناب ایک مخلوط حکومت بنا دیں جو اگلے 1.5 سال تک تمام پاکستان کے معاشی، سیاسی اور عسکری جو ماحول بنا ہوا ہے، جو ایک ٹیمپریچر اس وقت پیک پہ چل رہا ہے، اس کو کول ڈاؤن کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، اس وقت انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کے لیے کام کریں، اور بیچ میں کوئی راستہ نکال کے اگلے سال یعنی 2024 کے مڈ یا اینڈ میں انتخابات کرا دیں۔ اب اس بات کو ماننے کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں ہے۔ جو آپ کو اندر کی خبر دوں، پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جناب ہمارے پاس اس وقت پبلک سپورٹ ہے، ہم نے 75 سالہ اسٹیبلشمنٹ کی سٹیٹس کو کی ریٹ کو چینج کر دیا ہے، تو ہمارے پاس تو اس وقت پبلک سپورٹ ہے، ہم کیوں اس وقت کمپرومائز کریں؟ کمپرومائز کرتا ہے کمزور بندہ۔ تو پی ٹی آئی اپنے آپ کو اس وقت سمجھے کہ ہم تو اس وقت ایج ہمیں ملی ہوئی ہے، اس وقت ٹاپ پہ ہے، تو اگر ہم ٹاپ پہ ہے، ہمیں ایج ملی ہوئی ہے، تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسری طرف حکومتی وزراء کا یہ سمجھنا ہے کہ جناب اس وقت ہمارے پاس ادارے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے سائٹ پہ، ہمارے پاس سارے حکومی وسائل ہیں، ریاستی وسائل ہے، ریاستی مشینری ہے، تو وہ استعمال کر کے اگر خدا نہ خواستہ حکومت کی ڈیزالو ہونے کی بات چلتی ہے، جو آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ کوئی ایسا ڈیسیجن دے دیتی ہے، تو الٹرنیٹ ان کے پاس آپشنز ہیں، اور انہوں نے اس آپشنز پہ غور بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ جناب آپ کے سارے لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، آپ کے تمام کارکنان پہ اس وقت مقدمے ڈالے جائیں گے، اور آپ کو کسی نہ کسی کیس میں انگیج رکھا جائے گا، تو آپ ہم سے الیکشنز بھی نہیں کروا پائیں گے۔ آپ اپنی ضد پوری کر لیں، آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، لیکن الیکشنز کے لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کلیئر کٹ پی ڈی ایم کی طرف سے پیغام ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کا جو پیغام تھا کہ جناب ہم نے الیکشنز کروانے ہیں۔ اب جو پلان بنا ہے، اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرا رہا ہوں، پلان جو بنا ہے کہ اگلے 1-1.5 سال تک پاکستان میں کوئی انتخابات نہیں کرانے۔ انتخابات نہیں کرانے تو گورنمنٹ کس کی آئے گی؟ بتاتا ہوں میں گورنمنٹ کس کی آئے گی۔ پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ ہے وہ ٹوٹے گا، اس نگران سیٹ اپ کے اوپر آئیں گے کون؟ مخلوط جماعتیں، جس میں میجورٹی پی ٹی آئی کو دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ وہاں پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اور وہاں پہ کچھ اور جو پارٹیز ہیں ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ کے پی کے میں بھی نگران سیٹ اپ ٹوٹے گا، اور اس نگران سیٹ اپ کی جگہ کچھ اور جماعتیں آئیں گی پی ٹی آئی باشمول، وہاں پہ اس کو بھی موقع دیا جائے گا۔ اور سیم از دا کیس ود فیڈرل، یہاں پہ فیڈرل میں آپ کی وفاق میں بھی ایک ایسی گورنمنٹ بنے گی جہاں پہ پی ٹی آئی کو بھی حصہ دیا جائے گا، تاکہ وہ آنے والے انتخابات میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اب یہ جو ایک پلان بنا ہے، کیا یہ ایگزیکیوٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ادارے عدلیہ اور سیاسی پارٹیز متحرک ہے۔
सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए कल जीओआई और पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है वो पहुंच जाएगा इस्लामाबाद। पहुंचता है नहीं पहुंचता, लेकिन प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ऐलान तो कर दिया। अब इस वक्त सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियारात आ गए जो आज से पहले शायद वो एंजॉय ना कर पाए। सुप्रीम कोर्ट इज़्ज़ा अदलिया के तौर पे काम नहीं करेगा मेरे मुताबिक। अब उसका किरदार एक मुज़ाकरात के बीच में मॉडरेटर का ज्यादा रह गया है कि वो अगर फैसला एक साइड पे देता है तब भी क्रिटिसिज्म, दूसरी साइड पे जाता है तब भी क्रिटिसिज्म, अगर वो हक सच पे भी खड़ा रहता है तब भी क्रिटिसिज्म। तो उसके किसी भी फैसले से इस वक्त पाकिस्तान की साख्त को नुकसान पहुंच सकती है, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों ने अपने सियासी मफादात को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है एज कंपेयर टू आपके कौमी मफाद पे। तो इस वक्त अगर आपका सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से अपने जो किरदार है उसको एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल करे तो शायद हालात कुछ बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। लेकिन लेट्स सी, अब इसमें इदारे भी इन्वॉल्व हैं, इसमें पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ ऐसे भी पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं जो इससे पहले कुछ कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब इसमें मैंने ये भी बात सुनी है कि जनाब चौधरी निसार साहब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। चौधरी निसार साहब के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब को दोबारा अहल कराने की कोशिश की जा रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि एक डील ये भी होने जा रही है कि इमरान खान साहब को हम रिलीफ दे देंगे, लेकिन उसके बदले नवाज शरीफ साहब को भी अहल करा दो, उसकी भी आप रिलीफ दे दो। तो अगर ऐसा कोई मामला बनता है, ऐसी कंसेंसस हो जाती है, तो क्या पीटीआई का जो एक मोमेंटम है उसको थ्रू नवाज शरीफ उसको दोबारा रिलीफ देने के लिए, क्या आप इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं तो नवाज शरीफ को भी दे दें। अगर अदलिया का वो लाडला बना हुआ है तो आप अदलिया का लाडला नवाज शरीफ भी कर दें, वो भी तो 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर है, 3-4 दफा। तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो इमरान खान है उसको अदालत का लाडला बना रहे हैं तो उनका मौकफ ये है कि फिर नवाज शरीफ को भी बना दें। तो ये बातें चल रही है। अब इन बातों में कितनी सदाकत है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस वक्त सारे जो पावर पॉलिटिक्स के प्लेयर्स हैं वो शहर इक़्तिदार में सर जोड़ के बैठे हुए हैं और इनको भी ये बात समझ आ गई है कि इस शहर में अगर आग लगेगी तो मकान आएंगे कई जद में। इस शहर में सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है, तो अगर आग लगेगी तो आग में सारे जलेंगे, सारी सियासी पार्टियां इसमें जलेंगी। अब मैंने आपको एक न्यूज़ दे दी कि जनाब इस साल कोई इलेक्शंस नहीं कराने का प्लान, इस साल इलेक्शंस कराने के जो सारे इंतजामात थे वो वापस हो गए। इलेक्शन कराने का कोई इनका कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है। जो आपने कुछ इदारों को के बारे में सुना था कि वो इदारे इस वक्त मुतहर्रिक हैं, इन इदारों ने अपनी साख्त को बेहतर बनाने के लिए भी अपने रोल को ज्यादा मुतहरिक कर दिया है कि जो इमेज बना हुआ है, इमेज गलत गया था, उस इमेज को अब हमने सही कराना है। तो पीटीआई के लिए इस वक्त सबसे बड़ी एक चैलेंज क्या होगी कि पीटीआई क्या अपने इस मोमेंटम को अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है ये इलेक्टोरल प्रोसेस, और अगर ये सारी जो इस वक्त आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे और यहाँ पे शहर इक़्तिदार में जो मीटिंग्स चल रही हैं, जो इस वक्त काम शाम चल रहे हैं, जो डिसीजंस आने वाले हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो अल्लाह करे ये हो जाए, लेकिन अगर ये सेटअप प्रोलॉन्ग हो जाता है तो क्या पीटीआई अपने इस जो पॉपुलर जो इसका एक वोट बैंक है उस मोमेंटम को क्या बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप जितने भी इस वक्त देख रहे हैं काइंडली मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उबैद यूसुफ खान के नाम से हैं, और इस मैसेज को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि जो खबरें बंद कमरों में इस वक्त चल रही हैं वो खबरें आप तक मैं पहुंचाऊं और आप अपने जरिए दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस मैसेज को भी साथ साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने मुझे अपने मैसेज के थ्रू भी ये कमेंट के जरिए भी बताना है कि जो मैंने अभी बात की है कि आगे शहर इक़्तिदार में जो बातें चल रही हैं और जो प्लान्स हो रहे हैं कि जनाब हमने इस हुकूमत को, इस निगरान सेटअप को 1.5 साल मजीद एक्सटेंड करना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, एक चीज मैं बताना भूल गया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ साहब अगले हफ्ते पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहेंगे। ये डेड श्योर है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के वजीर आजम नहीं रहेंगे, मुल्क का अगला वजीर आजम कोई और आने वाला है, और वो भी पीएमएलएन से, वो भी पीएमएलएन से हैं। और उसका अगर मैं थोड़ा सा उसको बता दूं तो उसके नाम में कुछ अब्बासी साहब आ रहे हैं। तो मैं क्लियर बता देता हूं,
शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं उसका नाम दिया जा रहा है, जो काबिल कबूल हैं इस वक्त की पीटीआई को भी। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब काबिल कबूल हैं, पीएमएलएन को शायद थोड़ा कबूल होगा क्योंकि उसके जो आजकल की व्यूज हैं वो बड़े डिफरेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा तो क्या पाकिस्तान की जो इस वक्त पीपल तहरीक इंसाफ है उसको शाहिद हक़ान अब्बासी के एज अ प्राइम मिनिस्टर आने पे कोई इतराज होगा या नहीं होगा? क्या वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को क्या कम करेंगे? क्या पीटीआई अपने इस 1.5 साल जो आगे प्रोलॉन्ग सिटअप चलने वाला है उसके साथ कोई इत्तेहाद या कोई आगे गठजोड़ का मामला बन सकता है? अब क्या होगा आगे? कुछ लोग अभी इस वक्त जमान पार्क की तरफ भी जा रहे हैं, वहां पे भी मीटिंग्स चल रही हैं कि आगे जनाब इन केसेस को ख़त्म कराने के लिए, इमरान खान साहब को रिलीफ देने के लिए और बाकी चीज़ें करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। मेरा काम था आपको एक खबर देना, आपको सच्ची खबरों से आगाह करना, बंद कमरों के अंदर जो खबरें चल रही हैं उससे आपको आगाह करना, और इस वक्त अगले वज़ीर आज़म कौन बने जा रहे हैं उससे आपको आगाह करना, और आगे अमेरिका के साथ क्या हिसाब किताब होना है उससे आपको आगाह करना। आपने लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस मैसेज को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अंदर की खबरों से अभी तक नावाकिफ़ हैं उसको भी पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।